السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بالا خاتون جنگل میں بیٹھی ہوتے مالٹن کی طرف جانے والے سپاہیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سپاہی قریب آتا ہے، زوردار اس پر تیر چلاتی ہے اور اس کا شکار کر لیتی ہے۔ اسے جیسے ہی تیر لگتا ہے وہ فوراً زمین پر گر جاتا ہے۔ بالا خاتون بھاگ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے صوفیہ کی طرف لے جانے والا خط فوراً ہمیں دو۔ وہ سپاہی کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ بالا خاتون دیکھتی ہے وہ اپنا ہی خنجر نکال رہا ہوتا ہے بالا پر حملہ کرنے کے لیے اور کہتا ہے نہیں، میں وہ خط تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ جیسی بالا خاتون آگے بڑھتی ہے تو وہ بالا خاتون پر وہ اسی خنجر سے وار کرتا ہے۔ بالا خاتون اپنا دفاع کر کے اس کا کام تمام کر ہی دیتی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد آخرکار انہیں وہ خط مل جاتا ہے۔ جیسے ہی ہولوفیرا کو وہ خط ملتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے، ہولوفیرا کو بالا خاتون کہتی ہے بیٹی پڑھو اس پر کیا لکھا ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے اس پر لکھا ہوا ہے ملاقات والی جگہ پر پہنچ جانا ہم ہیں۔ گنجا کہتی ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جگہ معلوم نہیں کر سکے اور آخرکار وہاں خط کیسے پہنچایا جائے گا۔ بالا خاتون کہتی ہے اس لباس میں کسی سپاہی کو بھیجیں کہ کائی قبیلے میں لوگان اندر داخل ہوتا ہے۔ بیگم خاتون التگا سے پوچھتی ہے التگا کیا تمہیں یقین ہے اورہان اور عثمان مر گئے؟ التگا کہتا ہے میں اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں وہ مر گئے ہیں، وہ دونوں مارے جا چکے ہیں۔ تو البائی سردار کہتا ہے بیگم خاتون یقین رکھیں اب ان کی صف میں ماتم شروع ہو چکا ہے، اب ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ لوگان کہتے ہیں جب تک میں عثمان کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک اس کی موت کا یقین میں نہیں کروں گا۔ اسی لیے میں سردار ایاس بھی خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے لوگان کہتا ہے کیا اورہان اور عثمان مر گئے؟ وہ ایاس سردار کہتا ہے ابھی تک زندہ ہیں لیکن آخری سانسیں ان کی چل رہی ہیں، جو ان کو زخم آئے ہیں اس سے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ البائی کہتا ہے تم نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی ہے، جیتے رہو، اگر تم ان کی صف میں شامل ہوتے تو عثمان کو شکست دینا کافی مشکل تھا۔ سردار ایاس کہتا ہے لوگان کو تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سنا ہے تم نے اپنے کافی سپاہی کھوئے ہیں کمانڈر اولوگان کہتا ہے میں نے کافی سپاہی کھوئے ہیں لیکن میرے اب ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو کہ بچی علاؤدین اور بالا میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں ان کو جان سے مار دوں گا۔ جیسے ایاس کہتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ غصے میں اولوگان کہتا ہے جتنا تم سے کہا جائے اتنا ہی کرو، اب تم یہاں سے جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ خیمے کے باہر آتا ہی ٹھہر جاتا ہے اولوگان کی باتیں سننے کے لیے سردار ایاس۔ تو کہتا ہے اولوگان التگا وہ سپاہی کہاں ہے جو آ رہے ہیں؟ التگا کہتا ہے اولوگان وہ ایک اثار قلعے کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں۔ مزید بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے تو پیچھے سے سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے سنو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سردار ایاس کہتا ہے ٹوپی گر گئی تھی یہی اٹھانے والا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹوپی اٹھا کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے جہنم میں جاؤ تم کتے، تمہیں تو میں برباد ہی کر ڈالوں گا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے عثمان سردار اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم نے مل کر اس سپاہی کو گرفتار کیا اور اسے مار کر اسے خط حاصل کیا جو صوفیہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب ہمیں اس مالٹن کے بارے میں پتہ لگانا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، خود کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب بھی ہم اسے پکڑیں گے تو ہم اس کو سب کچھ اگلوا کر ہی رہیں گے۔ اورہان کہتے ہیں ہم بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ بالا کہتی ہے ہم صوفیہ کے لیے اس کے بعد جال بچھائیں گے، اپنی بیٹی میں صحیح سلامت اسے واپس لوں گی، جس سے زیادہ مجھے اس نے تکلیف دیا اس کے بعد میں اسے دگنی تکلیف دوں گی۔ حلیمہ خاتون ایک بار پھر سے یہاں سے اٹھ کر فوراً باہر آتی ہے اور کہتی ہے اگر مالٹن پکڑا گیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے میری خالہ کے لیے بچھایا جال تو وہ ماری جائے گی۔ اس کے بعد وہ لمحہ یاد کرتی ہے حلیمہ جب مالٹن اسے وہ دوائی پلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم بہت ہی چھوٹی تھی جب تمہاری آنکھوں کے سامنے ترکوں نے تمہارے والدین کو قتل کیا، تب تم نہ کوئی دیکھ سکتی تھی نہ کوئی سن سکتی تھی، اسی لیے صوفیہ کو خطرہ تھا کہ نہیں تم اپنا دماغ کھو نہ بیٹھو، پاگل نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک دوا بنائی تھی اور وہ تم نے پی تھی جس سے تم بہتر تھی۔ تو اس کے بعد وہ خیال سوچنے کے بعد سوچتی ہے میں اپنی خالہ کو نہیں مروانے دوں گی، مجھے اپنی خالہ ہی عزیز ہے، بالا میں تمہارے جال کو ناکام بنا دوں گی خالہ کو سب کچھ بتا کر۔